الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، سارے بچے مل کے بتائیں گے ہمارے پروگرام کا کیا نام ہے؟ لائف آف محمد۔ جی، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہمارے پروگرام کا نام ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری زندگی کے بارے میں کچھ پیاری پیاری باتیں ہم آپ کو بیان کریں گے، آپ نے ان کو سننا بھی ہے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق یعنی منافقت اور جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھنے کی پیارے بچوں بہت ساری برکتیں ہیں اور بہت سارے اس کے فضائل ہیں۔ ہم سب کو درود پاک بہت زیادہ پڑھنا چاہیے۔ آئیے مل کر درود پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم۔ درود پاک کی فضیلت کے بعد آئیے چلتے ہیں ایک بہت ہی پیارے کلام کی جانب، اور ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بہت ہی پیارے نعت خواں موجود ہیں، ان سے سنتے ہیں ایک پیارا سا کلام۔ جی اذان بھائی۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ وہاں کیا جود و کرم شہبت تیرا، نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غاث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، آرزو کے سینے میں گھر بنے مدینے میں، آرزو کے سینے میں گھر بنے مدینے میں، ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی، ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی
اتنی کیا معطر ہے ساز ساز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی جب در نبی پر غم سب کی حاضری ہوگی سو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے سو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی جب در نبی پر غم سب کی حاضری ہوگی دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ ان کی یاد میں شاید آگ لگ گئی ہوگی ان کی یاد میں شاید آگ لگ گئی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی در نبی پر غم سب کی حاضری ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا کلام۔ اور وہ گھڑی ہم سوچتے ہیں کہ جب ہماری نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو پھر وہ کیسی کیفیت ہوگی، وہ کیا انداز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مکہ اور مدینہ کی باادب حاضریاں عطا فرمائے، اور مدینہ کی باادب گلیوں میں باادب حاضری بھی، اور مدینہ منورہ کی پیاری پیاری گلیوں میں باادب حاضری بھی ہمارا مقدر ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد۔ جی، لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم جو ہے وہ فتح مکہ کے بعد سے جو واقعات، فتح مکہ کے بعد کے جو واقعات ہیں ان کو کچھ سن رہے ہیں۔ تو پیارے پیارے بچوں، فتح مکہ کے بعد کچھ جنگیں ہوئیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حنین کی طرف پھر طائف کی طرف تشریف لے کر گئے۔ پھر طائف سے واپسی پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جعرانہ کے مقام پر تشریف لائے۔ جعرانہ یہ ایک مقام ہے، جین عین جعرانہ، ٹھیک ہے، جعرانہ کے مقام پر نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، اور یہاں پر بہت سارا مال غنیمت جمع ہو گیا۔ اور نان مسلم سے جنگ جیتنے کے بعد جو مال مسلمانوں کے پاس آتا ہے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ مال غنیمت کس کو کہتے ہیں؟ جنگ جیتنے کے بعد جو نان مسلمز کا جو مال تھا، یا وہ جنگ چھوڑ کر بھاگ کر چلے گئے، یا وہ جنگ ہار گئے، اب جتنا وہاں پر ساز و سامان نان مسلمز کا تھا وہ مسلمانوں کی ملکیت میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تھا تو ان کا، لیکن چونکہ وہ جنگ ہار گئے تو وہ سارا کا سارا مال اب مسلمانوں کی ملکیت میں ہو گیا، اور اس مال کو کیا کہتے ہیں؟ مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو اب جب نبی پاک علیہ السلام جعرانہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ مال بہت زیادہ، مال غنیمت بہت زیادہ جمع ہو گیا ہے، اور اس مال غنیمت کے اندر پتہ ہے کیا تھا؟ آپ سنیں کہ اس میں وہ کتنا زیادہ مال غنیمت جمع ہو گیا تھا۔ اس مال غنیمت میں 24,000 اونٹ تھے۔ اونٹ سمجھتے ہیں؟ کیمل، 24,000 اونٹ تھے، اور اسی طرح بکریاں، یہ کتنی تھیں؟ 40,000 بکریاں تھیں۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں 40,000 بکریاں کتنی زیادہ ہوں گی؟ جب ایک ساتھ 40,000 بکریاں کھڑی ہوں تو کتنا بڑا ریوڑ ہوگا۔ تو 40,000 بکریاں ہیں، 24,000 اونٹ تھے، اور کئی من چاندی تھی، اور 6,000 قیدی تھے۔ اب اتنا سارا مال غنیمت جمع ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس مال غنیمت کو مسلمانوں میں تقسیم فرمایا۔
تقسیم کر دیا مسلمانوں کے اندر۔ مکہ شریف کے پاس کے وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کے سرداروں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے بڑے انعامات دیے، ان کو بہت زیادہ بڑے انعامات سے نوازا، ان کو بڑے انعام دیے، کسی کو 300 اونٹ دیے، کسی کو 200 اونٹ دیے، کسی کو 100 اونٹ دے دیے، اور بہت زیادہ انعام جو ہے وہ نبی پاک اسلام نے ان کے سرداروں کو دیا۔ اسی طرح بکریوں کو بھی تقسیم کر دیا۔ اچھا، جب اب نبی پاک اسلام نے یہ سارا مال غنیمت تقسیم کیا نا، تو بعض نوجوان انصاریوں نے کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قریش کو اتنا زیادہ دے رہے ہیں اور ہم لوگوں کا کچھ خیال نہیں فرما رہے۔ یعنی انہوں نے اپنے طور پر یہ بات کی کہ نبی پاک اسلام دوسروں کو تو سرداروں کو اتنا سارا سالہ مال غنیمت دے رہے ہیں اور ہمارا خیال ہی نہیں کر رہے۔ اب یہ بات انہوں نے جو ہے وہ کہی، اور کچھ یہ کہنے لگے کہ جب شدید جنگ کا موقع تھا، جب بہت زیادہ جنگ جو ہے وہ چل رہی تھی، تو ہم انصاریوں کو پکارا جا رہا تھا، لوگ ہمیں بلا رہے تھے، اور جب غنیمت کی بات آئی ہے تو دوسرے لوگوں کو دی جا رہی ہے۔ اب لوگوں نے اس طرح کی مختلف باتیں جب کی تو نبی پاک اسلام تک یہ باتیں پہنچ گئیں۔ اب نبی پاک اسلام نے جب یہ باتیں سنی تو تمام انصاریوں کو ایک خیمے کے اندر جمع کر لیا، وہ سارے خیمے کے اندر آ جاؤ۔ جب وہ خیمے کے اندر گئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے انصار، کیا تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے؟ کیونکہ وہ بات پہنچی تھی کہ بھئی آپ دوسروں کو اتنا زیادہ دے رہے ہیں اور ہمیں کم دے رہے ہیں۔ حالانکہ نبی پاک اسلام انصاف کرنے والے ہیں، اور جس کو نبی پاک جو عطا فرما دے، نبی پاک مالک ہیں، وہ تو مالک کائنات ہیں، وہ تو کل جہاں کے مالک ہیں، ہر چیز کا ان کے پاس اختیار ہے۔ اب ان لوگوں نے جب بات کی انصاریوں نے، تو نبی پاک اسلام نے ان کو جمع کیا اور فرمایا بھی تم لوگوں نے ایسا کہا ہے؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سرداروں میں سے کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، جو ہمارے ٹاپ لیول کے جو لوگ ہیں، اپر لیول کے جو لوگ ہیں، ان میں سے کسی نے یہ بات نہیں کی ہے۔ ہاں، کچھ نئی عمر کے لڑکوں نے ضرور ایسی کوئی بات کر دی ہے، یعنی کہ جو نوجوان تھے اور وہ پکی عمر کے نہیں تھے، زیادہ سمجھدار نہیں تھے، ایک نئی عمر کے لڑکے تھے، انہوں نے یہ بات کر دی ہے۔ تو نبی پاک اسلام نے انصار سے فرمایا کہ کیا یہ سچ نہیں کہ تم پہلے سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے تھے اور میرے ذریعے سے اللہ پاک نے تمہیں ہدایت دی؟ تم پہلے غلط راستے پر جا رہے تھے، میرے ذریعے اللہ پاک نے تمہیں ہدایت دی، اور تم بکھرے ہوئے تھے، اللہ پاک نے میرے ذریعے سے تم میں اتفاق کو، اتحاد کو، یونٹی کو پیدا فرمایا۔ تم غریب تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تم کو جو ہے وہ مالدار بنا دیا۔ حضور پاک علیہ السلام یہ فرماتے جاتے، اور انصار نبی پاک کے ہر جملے پر یہ کہتے جاتے کہ اللہ اور رسول کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ جی ہاں، آپ نے ہمیں جو ہے وہ ہدایت کا راستہ دکھایا، جی ہاں، آپ نے جو ہے وہ آپ کے ذریعے اللہ پاک نے ہمیں مالدار کر دیا، ہم بکھرے تھے، اللہ پاک نے آپ کے ذریعے ہمیں آپس میں متحد کر دیا، ہماری یونٹی کو جو ہے وہ آپ کے ذریعے اللہ پاک نے بحال کر دیا۔ آپ کا اور اللہ کا ہم پر بہت زیادہ احسان ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اے انصار، یہ مت کہو، بلکہ مجھ کو یہ جواب دو کہ یا رسول اللہ، جب لوگوں نے آپ کو جھٹلایا تو ہم لوگوں نے آپ کی تصدیق کی، اور جب آپ کچھ لے کر نہیں آئے تو ہم نے ہر طرح سے آپ کی خدمت کی۔ لیکن اے انصار، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں کہ تم مجھے اس کا جواب دو، اور سوال یہ ہے کہ کیا تم یہ اب آپ دیکھیں کہ نبی پاک اسلام نے کیسی پیاری بات کی، توجہ سے سنیے گا۔ اب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ان کے کچھ لڑکوں نے یہ بات کر دی، ٹھیک ہے، جوان خون ہوتا ہے، لڑکوں نے بات کر دی کہ جی دوسروں کو اتنا دے رہے ہیں، ہمیں کم دے رہے ہیں۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے اپنی محبت کا کیسے اظہار فرمایا، اور پھر انہوں نے کیسے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم لوگوں کو یہ پسند نہیں کہ سب لوگ یہاں سے مال و دولت لے کر گھر جائیں، اور تم اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ اپنے گھروں پر لے کر جاؤ؟ یعنی تمہارے ساتھ نبی چلے جائیں اور ان کے ساتھ مال و دولت چلا جائے۔ بھئی میں تمہارے ساتھ جا رہا ہوں، جب میں اللہ کا نبی تمہارے ساتھ جا رہا ہوں تو یہ تمہارے لیے کتنے بڑے شرف کی بات ہے۔ یعنی کہ مفہوم اس کا یہ کہ بھئی میں تمہارے ساتھ چلے جاؤں گا، میں اللہ کا نبی تمہارے ساتھ جاؤں گا، ان لوگوں کے نصیب میں مال و دولت آ جائے گا اور میں تمہارے ساتھ چلے جاؤں گا، تو کتنے شرف والی بات ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ خدا کی قسم، تم لوگ جس چیز کو لے کر اپنے گھر جاؤ گے وہ اس مال و دولت سے بہت بڑھ کر ہے جس کو وہ لوگ اپنے گھر لے کر جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ لے کر جا رہے ہیں مال و دولت، وہ اپنے گھروں کو پیسہ لے کر چلے جائیں گے، مال و دولت لے کر چلے جائیں گے۔ اور یہ جو انصار صحابہ کرام ہیں، ان کے ساتھ کون جائیں گے؟ نبی پاک۔ کون جائیں گے؟ نبی پاک۔ نبی پاک اسلام کے ساتھ زندگی گزارنا، نبی پاک کا دیدار کرنا، نبی پاک کی باتیں سننا، نبی پاک کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ زیادہ قیمتی بات ہے نا کہ نبی پاک کی صحبت، سب سے بڑھ کر نبی پاک اسلام کی صحبت، نبی پاک کا دیدار، یہ زیادہ قیمتی اور یہ زیادہ اہم چیز ہے۔ پیسہ یا درہم، دینار، اونٹ، سونا، چاندی، یہ اتنا اہم نہیں ہے اس کے مقابلے میں۔
کہ نبی پاک کا دیدار ان لوگوں کو نصیب ہوگا، نبی پاک کی صحبت، نبی پاک کی حدیثیں وہ لوگ سنا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ جب نبی پاک نے یہ بات کہی تو انصار بے اختیار چیخ پڑے اور وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس پر راضی ہیں، ہم کو صرف اللہ پاک کا رسول چاہیے۔ اور یہ بات کر کے انصار زور زور سے رونے لگے۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام انصار سے کیسی محبت فرماتے ہیں۔ اور ہم نے پہلے بھی آپ کو بیان کیا کہ جب فتح مکہ کا موقع تھا تو اس وقت انصار یہ سمجھنے لگے، انصار سے مطلب یہ کہ وہ لوگ جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے، ٹھیک ہے، اور مکے سے لوگ ہجرت کر کے جب مدینہ گئے تھے تو انہی لوگوں نے مسلمانوں کی ہیلپ کی تھی، ان کی مدد کی تھی، کیونکہ مکے سے آنے والے اپنے گھر کو چھوڑ کر آئے تھے، اپنے سب چیزوں کو وہیں پر چھوڑ چھاڑ کر آ گئے تھے اور ان کے پاس یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ تو جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، مدینہ کے جو رہائشی تھے، ان لوگوں نے بڑی مدد کی، نصرت کی۔ نصرت کا لفظ آپ نے سنا ہوگا نا کہ مدد و نصرت، تو نصرت سے نکلا ہے انصار۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی ان لوگوں نے مدد کی، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام کی ان لوگوں نے مدد کی، تو یہ انصار کہلائے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو یہ سمجھنے لگے کہ شاید فتح مکہ ہو گیا ہے، اب مکہ فتح ہو گیا ہے، نبی پاک مکے سے محبت کرتے ہیں، مکے میں نبی پاک کا پورا قبیلہ قریش ہے اور یہاں نبی پاک علیہ السلام کے خاندان والے ہیں، لگتا ہے کہ خاندان کی محبت کی وجہ سے نبی پاک اب مکے میں رہ جائیں گے، واپس مدینے نہیں جائیں گے، اپنے شہر کی محبت غالب آ گئی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے وہاں بھی فرمایا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا، میں مدینے جاؤں گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام مدینے سے بھی محبت فرماتے ہیں اور مدینے والوں سے بھی اور انصار صحابہ کرام سے بھی محبت فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا یہ سیگمنٹ اور امید ہے آپ نے اس میں بہت ہی پیاری پیاری باتیں سیکھی ہوں گی۔ اب اس کے بعد اور کیا ہوا، کیونکہ فتح مکہ کے بعد کے جو واقعات ہیں ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو بیان کر رہے ہیں، تو آگے کے مزید کیا واقعات ہیں آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر بیان کریں گے جب ہمارا یہ سیگمنٹ آئے گا اس میں۔ تب تک کے لیے ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب روز۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادتیں۔ اور پیارے بچوں، آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی لوگوں کے درمیان بیٹھتے تو کسی کی طرف پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ پیارے بچوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی پیاری عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی لوگوں کے درمیان میں بیٹھتے، چاہے اپنے گھر والوں کے درمیان میں بیٹھتے یا اپنے اولاد کے درمیان یا اپنے غلاموں کے درمیان، تو ان کی طرف پاؤں نہیں پھیلاتے۔ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری عادت ہے جو ہمیں لوگوں کے درمیان بیٹھنے کا طریقہ سکھاتی ہے کہ جب بھی ہم لوگوں کے درمیان یا گھر والوں کے درمیان بیٹھیں تو اس طرح اچھے انداز سے بیٹھیں تاکہ ہمارے بیٹھنے کے انداز سے کسی کو برا بھی نہ لگے اور کسی کو تکلیف بھی نہ ہو۔ تو پیارے بچوں، ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری پیاری عادت کو اپنانا ہے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری پیاری عادت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی پیارے پیارے بچوں، اب آپ دیکھیں کہ دین اسلام ہمارا پیارا دین کتنا پیارا دین ہے کہ ہمیں بیٹھنے کے مینرز بھی سکھا رہا ہے۔ ہمارے دین اسلام نے ہمیں ہر چیز کے مینرز بتائے ہیں، ہمیں ہر چیز کے آداب بتائیں، کھانا کس طرح ہے، پینا کس طرح ہے، سونا کس طرح ہے، چلنا کس طرح ہے۔ اچھا اگر آپ جو ہے وہ کہیں جا رہے ہیں تو مہمان اگر آپ بن رہے ہیں تو پھر آپ نے وہاں کس چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کوئی آپ کے گھر آ رہا ہے تو آپ نے پھر میزبانی کس طرح کرنی ہے۔ ہمارا دین اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ ہمیں ہر چیز کے مینرز جو ہے وہ سکھا رہا ہے، آداب بتا رہا ہے۔ انہی میں سے بیٹھنے کے آداب میں سے ایک ادب اور ایک مینر یہ بھی ہے کہ آپ کسی کی طرف پاؤں کر کے نہیں بیٹھیں۔ جب بھی آپ 4-6 بندے بیٹھے ہوئے، 2-4 بندے بیٹھے ہوئے تو پاؤں پھیلا کر کسی بندے کی طرف مت بیٹھیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے درمیان ہوں، اپنے گھر والوں کے درمیان ہوں، اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں، اپنے ایون غلاموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں۔ غلاموں سے مطلب جو حقیقی آپ کے غلام ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے، اپنے خادموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، لیکن پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ سنت کی کرنیں سیگمنٹ کا نام ہے، آئیے اس کی جانب چلتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے سنت کی کرنیں، اور آج ہم جس سنت کے بارے میں آپ کو بیان کریں گے وہ ہے ہڈی
हड्डी जो होती है ना, गोश्त की हड्डी, उसको अच्छे तरीके से मुंह से साफ़ कर लेना और उसको चूस लेना, अच्छे तरीके से उसको साफ़ करना है, ठीक है। ये भी नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम हड्डी को चूस कर अच्छे तरीके से उसको साफ़ फरमाया करते थे। प्यारे प्यारे बच्चों, नॉर्मली ये देखा जाता है कि हड्डी पर बोटी लगी हुई होती है, और क्या होता है कि सालन या चावल वगैरह लगा होता है और हम उसे साफ़ किए बग़ैर ही ऐसे ही दस्तरखान पर रख देते हैं। ये तो रिस्क को ज़ाया करने वाली बात हो गई ना कि भाई आप उसके ऊपर चावल लगे हैं। कई दफ़ा क्या होता है, जब चावल के अंदर अगर गोश्त होता है, ठीक है, जैसे बिरयानी है, पुलाव है, कोई भी किसी किस्म के भी चावल बने हुए, ठीक है, अब क्या करेंगे, जो बोटी उसमें से खा लिए, अब वो उसको अच्छे तरीके से चूसने और साफ़ करने के बजाय उसको उठाएंगे और दस्तरखान पे रख देंगे, उस पर चावल लगे हुए। अच्छा, गोश्त का बाज़ औक़ात कोई हिस्सा लगा होता है, कुछ गोश्त लगा होता है, अच्छे तरीके से साफ़ नहीं करते, तो अच्छा सालन लगा होता है बाज़ औक़ात, तो अगर आप उसको चूस कर अच्छे तरीके से साफ़ करके रखेंगे तो रिस्क की बेहुरमती से आप बचेंगे और रिस्क ज़ाया भी नहीं होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, ठीक है। इस बारे में इस्लामी तालीमात यही है कि हड्डी पर लगी हुई बोटी को खा लिया जाए और उस पर लगे हुए जो चावल वगैरह हैं उनको अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। और ये सिर्फ खाली हड्डी के साथ नहीं है, जनाब हड्डी निकाल रहे हैं तो ही आपने उसको अच्छे तरीके से साफ़ करना है। क्या होता है कि गरम मसाला निकाल रहे हैं, अब वो एक साथ ही पूरा यूँ करके उठाएंगे और एक साइड पे कर देंगे, भाई चावल लगे हैं उसके अंदर, आप उसको ज़ाया क्यों कर रहे हैं? एक एक चावल का दाना अल्लाह तबारक व तआला का रिज़्क़ है और रिज़्क़ को ज़ाया कर रहे हैं आप, ठीक है। इसी तरह मिर्ची होती है, मिर्ची के ऊपर चावल लगे होते हैं, वो निकाल के साइड पे किए, चल भाई सब चलेगा। आलू बुखारा बाज़ लोग नहीं खाते, ठीक है, अब आलू बुखारा के अंदर चावल वगैरह सारे चुपके में और वो निकाला, और उसके बाद आप पहले अगर इस तरह नहीं खाते तो फिर इसमें एहतियात ये करें, आलू बुखारे से कुछ जो है वो सारे चावल एक एक करके निकालना ये एक मुश्किल काम है, तो आप निकालते वक्त ही चेक कर लें कि भाई आपके पास ना है, और अगर आ गया है तो आपके साथ अगर कोई आपके घर वाले बैठे हुए और आपको पता है कि वो खा लेते हैं तो आप उनसे पूछ लें, भाई आपकी तरफ डाल दूँ मैं, आप लेंगे, ज़ाया नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ख्याल करना चाहिए, चीज़ों को इस तरीके से, खाने की चीज़ों को इस तरीके से ज़ाया नहीं करना चाहिए। और आखिरी बात मैं कर देता हूँ कि भाई हमने अभी आदाब की बात की ना, मैनर्स की बात की, तो इस तरह हड्डी वगैरह को निकाल कर डायरेक्ट दस्तरखान पर भी नहीं रखना चाहिए, ठीक है। कोई छोटी प्लेट वगैरह होती है, घर वालों से बोलें कि छोटी प्लेट दे दें। अगर आप कहीं दावत पर गए हैं तो भी ये आदाब के ख़िलाफ़ है कि मिर्चें और वो गरम मसाला वगैरह और हड्डी वगैरह आप जो है वो खाने के बाद जो है उसको दस्तरखान पर यूँ ही रख दें। तो कोई प्लेट वगैरह ले लें और प्लेट के ऊपर डालते रहें, आप भी डालते रहेंगे, दूसरे भी अहबाब जो आसपास बैठे होंगे वो भी देख देख कर उसी में डालते रहेंगे, ताकि मेहमान को भी आसानी हो, और ये एक सफाई सुथराई वाली बात होती है, ठीक है जी। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजागिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के सबसे आखिरी सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है अल्फाज मोती जवाब अनमोल। अल्फाज मोती हैं, जवाब अनमोल है, एक्टिविटी वाला सेगमेंट है। आइए इसकी जानिब चलते हैं। जी प्यारे प्यारे बच्चों, आखिरी सेगमेंट का नाम है अल्फाज मोती जवाब अनमोल। अल्फाज मोती हैं, जवाब अनमोल है। करना आपने ये है कि आपको यहाँ पर दो बोर्ड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक बोर्ड है बिल्कुल वाइट जो कि बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और दूसरा बोर्ड वो है जिस पर आप देख रहे हैं कि बॉक्स के अंदर कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं। इन अल्फाज को जोड़ जोड़ कर आपने एक जुमला कंप्लीट करना है। कोई प्यारा सा मदनी फूल होगा, एक जुमला होगा जिससे हमें कोई बहुत ही प्यारी सी बात सीखने को मिल रही होगी। हम आपको मार्कर देंगे और आपने मार्कर से वाइट बोर्ड पर वो जुमला लिख देना है, ठीक है। करते ये है कि जो राइट साइड पर बच्चे इनको टीम ए कर लेते हैं और जो लेफ़्ट साइड पर बच्चे हैं इनको टीम बी कर लेते हैं। तो पहले टीम ए से बच्चे को बुलाते हैं और देखते हैं कि कौन से बच्चे हमारे साथ इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे। हाथ उठाएंगे सारे बच्चे, देखते हैं कौन कौन से बच्चे आ रहे हैं। चलें आप आएँ, आपके पास माइक भी मौजूद है, यहाँ तशरीफ़ लाएंगे और उसके बाद नाम बताएंगे अपना। समीउल्लाह भाई कर लेंगे आप इंशाल्लाह जी। चलें, माइक आप मुझे देंगे और मार्कर आप लेंगे और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। देखते हैं समीउल्लाह भाई कौन सा जुमला लिखते हैं। कुछ नमाज के बारे में बात हो रही है जी, क्या कहते हैं टीमें वालों, हो जाएगा? कर लेंगे कंप्लीट? भाई टीमें वाले सपोर्ट कर रहे हैं। नमाज के बारे में कुछ बात हो रही है। हम काउंटडाउन शुरू करते हैं। 10 9 8 7 6 5। चलें जी, जुमला कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तशरीफ़ लाएंगे और उसके बाद आप मार्कर मुझे देंगे और ये दे लीजिए माइक, और माइक में बताएंगे आपने क्या जुमला लिखा है। नमाज टाइम पर पढ़नी चाहिए। नमाज टाइम पर पढ़नी चाहिए। पढ़नी चाहिए कि पढ़नी चाहिए? पढ़नी। आपने
ڑے نہیں لگایا ہے, را لگا دیا. یہ را کے اوپر چھوٹا سا ایک طا کا نشان لگتا ہے, پھر جا کر یہ پڑھنی بنے گا. اب درست ہوا؟ جی. چلیں یہاں یہ الفاظ کہاں لکھے ہیں یہ دکھائیں گے آپ. نماز ٹائم پر پڑھنی چاہیے. نماز ٹائم پر پڑھنی چاہیے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. اپنی جگہ پر آپ تشریف رکھیں گے. جی نماز جو ہے وہ ٹائم پر پڑھنی چاہیے, اور جس نماز کا جو وقت ہو اس کو وقت گزار کر نہیں بلکہ اسی وقت کے اندر با جماعت مسجد میں جا کر پڑھنا چاہیے. بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ٹیم بی سے کون سے بچے ہمارے ساتھ اس ایکٹیویٹی میں شامل ہوں گے. ہاتھ اٹھائیں گے بچے جو آنا چاہتے ہیں. چلیں آپ آئیں. آپ آئیں گے, مائک مجھے دیجیے گا سمیع اللہ بھائی, اور مائک ہم دیں گے آپ کو, اور آپ نام بتائیں گے اپنا. احمد رضا. احمد رضا اطاری. احمد بھائی کر لیں گے آپ بھی انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. کوئی جملہ سوچا ہوا ہے؟ جی. سوچ لیا ہے؟ کر لیں گے. چلیں مائک آپ مجھے دیں اور مار کر ہم آپ کو دیں گے. جی احمد بھائی آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. دیکھتے ہیں احمد بھائی اپنی ٹیم کے لیے پوائنٹ حاصل کر پاتے ہیں کہ نہیں. کچھ جملہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سوچ کر آئیں. کیا لگتا ہے ہو جائے گا؟ کر لیں گے. چلیں ماشاء اللہ. بڑی تیزی کے ساتھ احمد بھائی جملہ کمپلیٹ کر رہے ہیں, اور میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے جملہ کمپلیٹ کر لیا ہے. بہت مختصر سا جملہ تھا اور بات بہت بڑی ہے. جی یہاں تشریف لائیں اور مار کر آپ مجھے دے دیں گے. مائک میں بتائیں گے کیا جملہ کمپلیٹ کیا ہے. جنتیں 8 ہیں. جنتیں 8 ہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے. یہاں یہ الفاظ کہاں لکھیں یہ دکھائیں گے آپ. جنتیں 8 ہیں. جنتیں 8 ہیں. احمد بھائی آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. ماشاءاللہ. اپنی جگہ پر آپ تشریف رکھیں گے. جنتیں 8 ہیں, اور 8 جنتوں میں سب سے افضل جنت کون سی ہے؟ جنت الفردوس سب سے افضل و اعلیٰ جگہ ہے, جہاں پر انبیاء کرام موجود ہوں گے, ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جنت میں پڑوس عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں آپ بہت ہی پیاری پیاری باتیں سیکھ رہے تھے اور ہم آپ کو بیان کر رہے تھے. اسی کے ساتھ ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو آپ دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد و صلی اللہ علیہ وسلم. کیڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل ہے. کیڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل.